سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نازی ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، ایک ویب سائٹ پہ بھی، اور بڑی خطرناک خبر ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے بیورو چیف سے رابطہ قائم کیا ہے تاکہ پتہ چلے حقیقت کیا ہے، اور ان سے پوچھیں گے کہ احمدیہ جماعت پہ کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ سر ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل 30 اپریل 2026 کو روزنامہ جنگ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک خبر شائع کی گئی ہے، جس کا عنوان یہ تھا کہ برطانیہ میں قادیانیوں کے مراکز پر چھاپے، جنسی زیادتی کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا، اور الزامات یہ لگائے گئے تھے کہ جدید طرز کی غلامی، زبردستی شادی اور جنسی زیادتی کے شبہ میں جو ہے ان 9 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تو اصل میں شمال مغربی لندن سے 500 کے قریب پولیس اہلکاروں نے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا، جس کے اندر انہوں نے بڑے آپریشن کے اندر یہاں پر جو جزائر کا علاقہ ہے وہاں پر ان کے گروپ ہیڈ کوارٹر کو بھی وہاں پر چھاپا مارا، اور وہاں پر 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے وارنٹ استعمال کیا، اور اس دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے جو گرفتار افراد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ قادیانی جماعت سے ہے، اور ان کو ہم نے ان الزامات کے شک میں گرفتار کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ خبر شائع بھی ہوئی، اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی جماعت احمدیہ کے ترجمان کی طرف سے بھی موقف آیا؟ جی بالکل، یہ جو خبر ہے یہ ویب سائٹ کے اوپر شائع کی گئی ہے، اس کے بعد ایک بہت عجیب سا معاملہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ جو قادیانی مراکز ہے وہاں پر جنسی زیادتی کا جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے اور لوگوں سے غلامی کروائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ترجمان ہے جماعت احمدیہ کے پاکستان میں، ان کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے جس کا کہ جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس جماعت کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ان لوگوں نے رپورٹرز نے جنہوں نے یہ خبر شائع کی ہے بالکل غلط رنگ دیا گیا ہے، اور نہ ہی جماعت احمدیہ کے کسی مرکز پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے، نہ ہی جماعت احمدیہ کے کسی مرکز سے کسی بندے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سراسر ایک جھوٹی خبر ہے جس کو بغیر تصدیق کے ساتھ انہوں نے شائع کیا ہے، اور ہم اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ روزنامہ جنگ کو ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ، پیشے کے ساتھ ایمانداری کرتے ہوئے خبر چلانی چاہیے تھی، نہ کہ کسی طرح کی ایسی خبر جس کا جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی خبر چلا کے لوگوں کے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ جیسے جماعت احمدیہ جو ہے نعوذ باللہ اس طرح کی بے روی میں شکار ہے اور اس طرح کے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر سخت احتجاج بھی کیا ہے، اور اپنا احتجاج پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے کہ روزنامہ جنگ کو چاہیے کہ وہ جو برطانیہ میں نمائندے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں کہ ان سارے واقعات کی تصدیق کریں کہ ان لوگوں کا جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہیں، ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ ویب سائٹ پہ بھی یہ خبر موجود ہے، اور وہاں سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اچانک یہ خبر دیکھی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جنگ کی خبر ہے پتہ نہیں وہ سچ ہے، لیکن خود کیوں نہیں تحقیقات کسی نے کی؟ نہ کسی انگلش چینل نے یہ خبر دی، نہ کسی یہاں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمارے سامنے ایسی چیز سامنے آ رہی، تو کیا وجہ لوگ اس کی تحقیقات خود کیوں نہیں کرتے پہلے؟ جی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگ ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کے اندر، ایک بہت بڑا صحافت کے میر فضل الرحمان جو ہے وہ جنگ کے جو بانی ہے، ایک بہت پرانا نیوز ہے، اب تو نیوز چینل بھی ہے اور اخبارات بھی ان کے بڑے دیر سے چل رہے ہیں، تو وہ سب سے پہلے جو اوائل میں صحافت کا کام کرنے والے تھے وہ روزنامہ جنگ ہی تھے۔ اس لحاظ سے اب یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اگر برطانیہ میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ کم از کم وہاں پر اس بات کی تصدیق کریں اور اس چیز کو چیک کریں کہ کیا یہ لوگ وہی ہیں جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ احمدیہ ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کے نام سے ایک تنظیم ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی عمریں جو ہے 40 سے 42 سال کے دوران ہے، میکسیکو سے، امریکہ سے، اسپینش اور اٹلی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ وہاں پر واضح طور پہ جو جماعت احمدیہ ہے برطانیہ میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہاں نہ تو ہمارے کسی مرکز میں چھاپا مارا ہے، نہ ہی کسی کو پکڑا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بھی روزنامہ جنگ جو ہے وہ جو جماعت احمدیہ ہے ان کے خلاف ایک بہت بڑا جی ہے اور بہت زیادہ مخالفت کی وجہ سے وہ ان کے خلاف اکثر بیشتر خبریں لگاتی ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو خبر اس وقت چل رہی ہے، پاکستان میں بھی لوگ رہتے ہیں، یورپ میں بھی رہتے ہیں، آج کے دور میں کون سا بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں غلامی کی زندگی گزار سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے ہمارے پاکستان کا ماحول ایسا ہے، انڈیا کا یہ ایسا ہے کہ سندھ کے وڈیرے وڈورے جو ہوتے ہیں انہوں نے غلام بنائے ہوئے، انہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، مگر یہ تو ایک انٹرنیشنل جماعت ہے، تو اس کی خبر لگانا سمجھ سے باہر ہے۔
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है और वहाँ पर जो बरतानिया में नुमाइंदगान हैं, जो रोज़नामा जंग के जो सहाफ़ी हैं, उन लोगों ने पता नहीं किस सोर्स से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है और सारा सोर्स करने के बाद इसको अपडेट करके और बीबीसी को भी बीच में इन्वॉल्व किया और बीबीसी ने भी अपनी रिपोर्ट इसके अंदर शाया की और अफराद को बताया है कि ये लोग इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन असल बात ये है कि बरतानिया में जो जमात अहमदिया है, वो एक बड़ी मजबूत जमात के तौर पर है और वो वहाँ पर कोई टिकी-छुपी जमात नहीं है। और अगर वहाँ पर कोई ऐसा मामला होता है तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, बीबीसी के रिपोर्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सीएनएन के हैं, इसके अलावा दूसरी जो जो टेलीग्राफ और दूसरे नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद है, तो उनको चाहिए था कि वो इस बात की तस्दीक करते कि क्या ये वाक़ई ऐसा वाक़या हुआ है और अगर हुआ था तो जो ईमानदारी के साथ सहाबत का जो ज़ाब्ता इखलाक है उसके मुताबिक वो न्यूज़ अपडेट करते। इस तरह तो किसी जमात को बदनाम करना या किसी के खिलाफ खबर लगा के उनके खिलाफ एक लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा करना और लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर देना कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं, ये जमात कैसी है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल सहावत के खिलाफ बात है जो ये इन लोगों ने की है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये देखिए हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा, मामला ये है कि यूरोप में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे सबको पता है कि जो शादी की उम्र है 18 साल है और शादी जो है 18 साल की उम्र भी होती है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती। और इस तरह की खबरें लगा के जहाँ तक गुलामी की बात है, तो उस पर मैं सोच रहा हूँ कोशिश करें कि कुछ अहमदियों से रब्ता कायम करें और वहाँ उनसे पूछेंगे जाके, जैसे ही हमें कोई मौका मिला कि जनाब आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे गुलाम बनाया गया है या आप अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो जिनसी आप देख लें, यहाँ पे किसी के साथ भी कोई मामला हो तो वो पुलिस के पास चला जाता है। और ये जो तस्वीरें लगाई गई, इसमें एक और भी पहलू है। कई ऐसे अफराद हैं, मैं अब आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे अहमदी जो जमात अहमदिया उनसे उनका तल्लक नहीं है। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने भी मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं और यहाँ पे इस चीज़ का भी आप सबके इल्म में होना चाहिए कि जो जमात अहमदिया है वो कभी भी किसी को ज़बरदस्ती ना तो अहमदी करती और ना ज़बरदस्ती शादी किसी के लिए। आप यहाँ पे कह सकते आज के दौर में ये जिसने भी ये खबर लगाई उसे सोचना चाहिए था, कोई जहालत का दौर है, कोई ये पुराना दौर चल रहा है या पाकिस्तान में जो गाँव का माहौल है या जिस तरह मैंने कहा वो वाला माहौल है। तो यूरोप में आप किसी के साथ ज़्यादती करें तो आप भाई जाएँ, आए दिन यहाँ पे लोग पकड़े जाते हैं, कई उलमा पकड़े गए जिनसे ज़्यादती में यहाँ इंग्लैंड में। और उस पर इंग्लिश चैनल जो थे उन्होंने भी खबरें दी, मगर वो अहमदी नहीं थे। उस पर मैंने भी प्रोग्राम कई दफ़ा आपको बताए, कई पैसा खा गए, कई कुछ होता रहता है। लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जमात अहमदिया के मतलब आप इस तरह की खबर शाया करें। जलसे होते हैं यहाँ जमात अहमदिया के, बड़े-बड़े लोग वहाँ पे आते हैं, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। कनाडा में आपने देखा वज़ीर आज़म भी वहाँ पे बाकायदा तौर पर तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ इंग्लैंड में भी बड़े जो सियासी रहनुमा वो भी आते हैं, जर्मनी में भी आते हैं, दूसरे ममालिक में भी जो भी दुनिया के है वहाँ पे जो भी सियासी रहनुमा वहाँ पे आके तकरीरें भी करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। उनकी तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। वो कहते हैं जी हम हैरान हैं, इतने लोग आप इकट्ठे हुए, कोई किसी का यहाँ पे पुलिस का दूर-दूर तक नामो निशान नहीं। अगर कोई भी है भी पुलिस तो वो वैसे ही वहाँ पे रज़ाकाराना तौर पर देख रही है कि क्या हो रहा है। तो ये इस तरह के वेबसाइट पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना और ऐसे चैनल के ज़रिए मेरा शर्म का मुकाम। फौरी तौर पे ऐसी खबरों को एक तो डिलीट करना चाहिए और दूसरा माज़रत करनी चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए। इस बार हम और भी लोगों के साथ प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।